جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومتی پالیسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور مہنگائی میں جو اضافہ ہوا، حکومت کیا ویژن، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف I wanted to respond to my senior، انہوں نے نئے صاحب نے یہاں پہ کہا کہ وہ آمریت کے حوالے سے میں بالکل ان پرنسپل ان سے ایگری کرتے ہوئے کہ جو ڈکٹیٹرشپس ہیں وہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ٹوورڈز دی ڈیولپمنٹ آف دا اسٹیٹ، میں یہ ضرور کہتا ہوں۔ تبھی آپ نے ان کا ساتھ دیا، مگر اس کے اور بہت سے عوامل تھے، اور آئی ایم ناٹ ریئلی، میں کوئی ایسا شرمندہ بھی نہیں ہوں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے کہانیاں کرتے ہیں جی ہم بڑے شرمندہ یہ وہ نہیں، وہ کہانی کوئی نہیں ہے، وہ جو شرمندہ ہوں گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ شرمندہ نہیں ہوئے؟ میں نہیں، ناٹ ایٹ آل، بالکل ناٹ ایٹ آل۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اچھا فیصلہ تھا، اصولی فیصلہ تھا آپ کا؟ نہیں، اٹ کین ناٹ بی این اصولی فیصلہ، بٹ وٹ ایور واز ڈن، ہم اس کے اوپر کوئی شرمندہ نہیں ہے، میں ایٹ لیسٹ نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہیں حقیقتیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں جو بعد میں آج مشرف صاحب آئیں تو آپ ان کا ساتھ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا رہا ہوں 8 سال، آج میں اس کو ٹیلی ویژن آج مشرف صاحب آئیں، انہوں نے نئی جماعت بنا لیا، آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ I will not support him because this is my political choice۔ آپ ان کے ساتھ تو رہیں۔ دیکھیں آسما، آپ اینکر ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی جو ہے وہ اس کے ساتھ گزار دیں گے۔ میری ایک پولیٹیکل چوائس ہے، ہم تو ووٹ لے کے نہیں آتے، ہم اگر جائیں گے تو کریئر کے لیے کسی ایک دوسرے ادارے میں جائیں گے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں نا، مجھے اپنی کانسٹیچوئنسی پہ کانفیڈنس ہے، میری پولیٹیکل چوائسز ہیں۔ میں کل یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ میرے لیے، جمہوریت کے لیے یا ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، میری مرضی میں کسی اور لیڈر کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ میں کو ملازم نہیں تھا کسی کا، آئی واز اے پالیٹیشین، آئی واز این ایم این اے، آئی واز ناٹ سرونگ اینی ون۔ ٹھیک ہے جی، اچھا ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ساری باتیں ان پرنسپل ایگری کرتے ہوئے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ریزروز آپ دیکھ لیں، وہ آلموسٹ 14 بلین کے برابر تھے جس دن 16 نومبر کو ہم نے حکومت چھوڑی۔ ہمارا ایف ڈی آئی 6 بلین ڈالر سے اوپر کو ٹچ کر رہا تھا جس دن ہم نے حکومت چھوڑی۔ سرکولر ڈیٹ جو اس حکومت کے اوپر ایک ایٹم بام ہے، جس وقت اس نے تباہ کرنے ہیں ادارے یا اس نے اس اکانومی کو کھوکھلا کر دینا، وہ ان کو تب پتہ لگے گا، بھی اندازہ نہیں ہو رہا۔ وہ 16 نومبر کو منیمم لیول کے اوپر تھا، وہ شاید 45 سے 55 ارب کے برابر تھا۔ آپ کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ریکارڈ ہائیسٹ تھی، آپ کی انفلیشن جو تھی وہ سنگل ڈیجٹ تھی، آپ کا ڈالر 60 روپے کے اوپر تھا، آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کمپیریٹیولی ان حالات سے بہت بہتر تھی، آپ کی 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، آپ کی وہ کہتے ہیں جو کچھ یہ ملا نا تحفے میں آپ لوگ دے کے گئے، وہ یہ کہتے ہیں نا تحفے میں آپ لوگ ہمارا مینڈیٹ جتنے عرصے تک کا تھا، ٹرائی ٹو ریئلائز دس تھنگ، ہمارا مینڈیٹ جتنے عرصے تک کا تھا، جتنے عرصے تک مینڈیٹ بھائی ملٹری یا نہیں، وہی مینڈیٹ جس کے تھرو اپوزیشن میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس اسمبلی میں، یہ بھی اسی اسمبلی کا حصہ تھے نا، ساری دونوں پارٹیاں، ہم بھی اسی اسمبلی کا حصہ تھے، اسی اسمبلی کا حصہ، اسی اسمبلی کا حصہ ہوتے ہوئے جتنا ٹائم ہمیں ملا ہم نے عوام کو راضی رکھا ہے۔ سیاستدان کا کام ہے اسٹیٹ کے مفادات کو، نہیں آپ نے بھی راضی نہیں، اس میں بھی گو مشرف گو کے نعرے ہم سنتے رہے، گو مشرف گو مشرف گو کے نعرے صاحب اپنی سوچ ہے نا کہ میری اپنی سوچ ہے۔ دیکھیں اتنے برے حالات کے باوجود آسما کتنی سیٹیں لے کے ہم واپس آئے ہیں، اتنے برے حالات کے باوجود ہم نے 5 سال چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ بہتر میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اس کو کمپیئر تو کریں، آپ کمپیریزن کرتے ہیں، لیکن آپ پھر 90s میں چلے جائیں، آپ ان کے ساتھ پھر کمپیریزن میں چلے جائیں کہ 90s میں کچھ ریٹ اور تھے، پھر اس کے بعد 8 سال اور تھے، آپ 2 سال کا کمپیریزن میں چلے جائیں۔ اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں اپنی ایڈ کا اور یہ وہ، ان کے تو یہ تو سٹنگ والے ہیں، ان کا تو ثابتہ لیں گے نا۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم، اب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، وہ اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں میں تو آدمی بیچتا رہا ہوں، میں تو پاکستانی شہری بیچتا رہا ہوں اور میں اس کے پیسے لیتا رہا ہوں۔ کیا گوانتانامو بے میں جو لوگوں کو بھیجا، عامر کانسی کس دور میں گیا تھا؟ کس دور میں گیا تھا؟ پرائم منسٹر۔ اچھا ہمارے دور میں کیا وہ بیچا تھا؟ کسی بیچنے کی روایت کس نے ڈالی؟ وہ 20 ملین ڈالر کہاں آئے تھے؟ 20 ملین ڈالر کا کوئی بات نہیں ہے۔ مشرف مجھے یہ بتایا عامر کانسی والے 20 ملین ڈالر کہاں ہے؟ آپ زرداری صاحب نہیں احمد کانسی والا بتا دیں، وہ بات کوئی اس کا لیا گیا، وہ 20 ملین ڈالر کس نے لیے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ کون لیتا ہے؟ آپ کے 2-3 لیڈرز اس وقت شامل تھے جن کا نام نہیں لیتا۔ مجھے یاد ہے مرحوم فاروق لغاری صاحب سے میں نے جب آخری انٹرویو کیا، ان سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا نون لیگ کے لوگ اس میں شامل تھے، انہوں نے نہیں ان کو حوالے کیا تھا۔ نہیں ہوگا نا جی، ان کو علم نہیں ہوگا، ان کی قیادت کو پتا ہوگا، تو جن کو ان کو پتا ہے اگر تو وہی نام لے لے۔ چلیں آپ نام نہیں لے، مجھے تو وہ کتاب میں ان کے بھی لیڈر کا تب پتا ہے کہ اس نے کتاب میں لکھا ہے،
تب مجھے پتا ہے، اس نے کہا ہاں میں پیسے لیتا رہا ہوں اور میں شہریوں کو بیچتا رہا ہوں. بخاری صاحب آپ وہ دیکھیں وہ سارا ملبہ یہ ڈالیں کہ ہم بہت اچھے کام کر کے گئے تھے، بجٹ خسارہ بھی اتنا نہیں تھا، سب کچھ خزانے میں پیسے پڑے ہوئے تھے، لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، مہنگائی نہیں تھی، لوگوں کو راضی رکھا. جو کچھ کیا آپ نے کیا، آپ لوگوں نے تو مطلب بجٹ خسارہ بھی 643 ارب کا ہو چکا ہے. آج بھی جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے ابھی لیٹسٹ جو رپورٹ اسٹیٹ بینک کی بھی اس میں بھی دیکھ لیں کہ فارن ایکسچینج ریزرو ہمارے آلموسٹ کوئی $14 بلین آج بھی ہیں. اور ایک شیخ صاحب سے پچھلے سال 4 بلین ٹچ کیا تھا. obviously دیکھیں یہ تو دیکھیں کبھی بڑھ جاتے ہیں کبھی آپ کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو لوگوں کو دینے کے لیے تنخواہ نہیں ہے اگلے 1-2 مہینوں میں. وہ یہ اکثر کہتے ہیں. یہ جو ریمیٹنسز آئی ہیں اس کے حوالے سے بات ہے، گزارش ہے کہ $10 بلین ان کو افغان ایشو پہ امریکن سے ملے، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ جی عامریت کے پاس وہ کہاں گئے. دیٹ واز دا ریزن کہ جب ان کے پاس فارن ایکسچینج آیا اس میں سے پھر آج پھر جس لیوش لائف اور سٹائل سے لائف گزاری جا رہی ہے، موصوف گزار رہے ہیں، اور جس طرح وہ پارٹی انہوں نے اپنی اناؤنس کی ہے. میں کسی کی کرپشن کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. آپ نے بھی کہا نا آپ نے سب کو راضی رکھا. میری بات سنیں، عوام کو آج آپ دیکھیں وہ سارے ایشوز سرکل ڈیٹ دیکھیں آپ کہ جب یہ الیکشن ایئر تھا 2007 اور اس سال پیٹرول کی پرائسز ہائیسٹ گئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ، $144 پر بیرل پہ ہوئی چلی گئی تھی، اور یہ جنرل مشرف کا وہ دور تھا، الیکشنز تھے، اور اس زمانے میں انہوں نے اپنے الیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائسز کو انہوں نے انہانس نہیں کیا ٹو گیٹ فیور فرام دی پبلک، اور وہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا رہا. آج دیکھیں نا، آج 86 پہ ہے اور آج ہم پرابلم پہ ہے. 144 پہ چلا گیا لیکن انہوں نے نہیں بڑھایا. دیٹ واز دا ریزن کہ سرکولر ڈیٹ یہ بہت ہم سبسیڈائز کر رہے تھے، لیکن سبسیڈائز، اور پھر ان کمپنیز کو کنزیومر پہ بوجھ نہیں ڈال رہے تھے اور حکومت پہ ڈال رہے تھے. آج بھی وہ کمپنیز مطالبہ کر رہی ہیں. آج بھی وہ آئل کمپنیز اور جو پاور جنریشن والی کمپنیز ہیں آج بھی وہ پیسے مانگ رہی ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ ان کو اپنا آبجیکٹ تھا اور اس کا جو برڈن آج تک ہم بیئر کر رہے ہیں تو وہ ان کی پالیسیز کا نتیجہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پرائسز دیکھ رہی ہیں ہمارے کنٹرول میں اس لیے نہیں ہے. پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ لیں آج گولڈ کی پرائس آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے. عام بندے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ عام بندے کے لیے کیا کیا؟ آپ یہ سمجھیں بریڈ اینڈ بٹر چلے وہ سستا کر دینا، بیسک اشیاء جو ضروری ہیں وہ سستی کر دیں. سوال ایڈ کر لیں، یہ کہتے تھے کہ جب سویلین گورنمنٹ آئے گی ہم زیادہ پیسے لے کے آئیں گے، ان کو تو کچھ بیرونی امداد لے کے آئیں گے. کشکول تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ ڈیلی وہ کہتے ہیں سویلین گورنمنٹ آئی تھی. بات یہ ہے کہ جو سابقہ بیٹھے تھے جن کو امداد ملی کسی پرپز کے لیے اور وہ اڑا کے لے گئے تو ان کی سر آپ انہیں پکڑتے کیوں؟ ان کی آپ کے کیسز بھی تو کورٹس میں ہے اور میڈیا میں ہے، ہمارے لوگوں کے کیسز انڈیویجول کی نہیں ہوتی ہے، پوری قوم کی کریڈیبلٹی شیک کرا کے دیکھیں نا. ہمارے لوگوں کو بھی آپ میں سمجھتا ہوں کہ آج بے نقاب کریں نا، بے نقاب آج رسپانسبلٹی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی بنتی ہے. شاہ صاحب آخری بات میرے پاس کنکلوژن بھی کرنا مجھے. میں تو دونوں این آر او کی طاقتوں کو دیکھ رہا ہوں. مڈ ٹرم الیکشن آج آپ بھی سینٹ میں ہوتے ہیں، آپ کی جواب فوجی سے کس نے معاہدہ نہیں کیا آپ؟ انہوں نے معاہدہ نہیں کیا، سب کر کے گئے. یہ این آر او کا ہی تحفہ ہے، مہنگائی جس وقت ہے. این آر او کے علاوہ انہوں نے کیا بات کرتے ہیں؟ ہر دور کا ہر سال کا آپ کچھ ڈلیور نہیں کر سکے، آپ نے لوگوں کو مار دیا ہے اور آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں آنا چاہتی ہے. آپ کو کوئی ملٹری 2010 میں آپ کو انہوں نے کہا ہے آپ کو 5 سال میں لائیں گے. یہ بڑی ایویڈنٹ باوجود اس کے 124 ممبر ہے، ان کو 5 سال میں پورے کر دیتے. اگر آپ کو آپ وہ شوق پورا کر لیں، نوکری اگر اٹس اے نمبر گیم آپ شوق پورا کر لیں، آپ شوق پورا کر لیں نا. بہرحال آپ کی حکومت فیل ہو گئی ہے، لوگوں کو آپ فیل ہو گیا نا. ہاں آپ بات ہے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ اپنا شوق پورا کر لیں. شوق پورا ہو جائے گا، یہ شوق بالکل پورا ہو جائے گا. یہ نہ سمجھیں. اور میں بتاؤں پنجاب میں آپ بھی نہیں بیٹھ سکیں گے. پارلیمنٹ جو ہے جیسے ہم نے وڈرا کر لیا پنجاب میں بیٹھ نہیں سکیں گے. پارلیمنٹ کی لوگ پابند نہیں ہے پنجاب میں. لیکن وہ کچھ ہم خیال بھی تو ان کے ساتھ ہیں، ہم خیال بھی تو ان کے ساتھ ہیں. جب ہم 50 کا جو تقریر دیتا ہے. لیکن یہ مجھے تو لگ رہا ہے نمبر گیمز ہے. آپ اپنی حکومت بچانے کے چکروں میں آپ عام بندے
के लिए आज बड़ा आम बंदे के लिए आप रिकॉर्ड में कहते हो किस वक्त आपके जरिए हमने कहा शौक पूरा करता है तो ये कर दे पूरी। आप कहते हैं ये शौक पूरा करें, ये मिड टर्म की बात कर रहे हैं, शौक पूरा कर ले आप। आपके साथ तो एमक्यू आपको छोड़ के चली गई है और आप जगह मार रहे हैं। आप क्यों फिक्रमंद है? वो आप क्यों फिक्रमंद है? फिक्र हमें हो ना, आप क्यों फिक्रमंद है? आप क्यों परेशान? हम फिक्रमंद इसलिए कि आपने स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए फिक्रमंद है। और कुछ हाँ, जो कुछ आपने किया स्टेट का बेड़ा आपने गर्क कर दिया, मुल्क के साथ आपने किया। आप वो स्विस केस का माल बचाने के लिए, वो पेपर मिल का माल बचाने के लिए आपकी हुकूमत आप ले, वो मिल का आप ले, वही वो रायविंड की, वो रायविंड के स्टेट जो है ले आए, आप ले आए। वो तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। कंक्लूजन करना है और प्रोग्राम के आखिर में मुझे यही लगा कि ब्लेम गेम में दोनों पढ़ चुके हैं। नईर बुखारी साहब आपका शुक्रिया, शाह साहब आपका शुक्रिया, शेफ काज साहब का शुक्रिया। अभी भी गर्मा गर्मी हो रही है आपकी जमात में, मैंने तो शुक्रिया भी आप देख लेंगे, कल से आपने कहा देख लेंगे। और तीनों मेहमानों का ये कहना था कि ब्लेम गेम में पड़े रहे और एक का ये कहना था कि उनकी कमजोरी और ये कहना था मैंने तो इनको बड़ी जल्दी है, तो इनको ना हमें जल्दी नहीं है, आप जल्दी नहीं है, आप कोई ज्यादा पक्का किला रखने की कोशिश में ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल अगर आप कर गए, अभी आप मेरे साथ बैटल लगा लो, लेकिन मैं शाह साहब खुदा दी कसम ऐसे लगा लो। आप अगर 5 साल हुकूमत कर जाए, मैं 5 आदमियों के सब कह रहा हूँ, मैं सियासत छोड़ दूंगा शाह साहब। अच्छा मेरी बात 5 साल पूरे आप जोर लगा लेना, बस आप जोर लगा ले। जोर कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन लगता है 5 साल कौन पूरे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इस सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।